یہ جو اعصاب کی عضلات کی کمزوری ہے عمومی سارے بدن میں، اس میں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو انفلوئنزینم دوا بہت مفید ہے۔ انفلوئنزینم زہر میں یہ بات داخل ہے، انفلوئنزا کے زہر میں، کہ سارے بدن کی طاقت نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ دل پر بھی، دل کے مسل جہاں جہاں بھی مسلز ہیں ان کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے انفلوئنزا کے مریض کو عموماً پہلے زمانے میں تو ڈاکٹر خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے کہ تم اچھے بھی ہو جاؤ تو آرام ضرور کرنا ہے، کیونکہ ایک دم حرکت سے سارے عضلات پر زور پڑتا ہے اور اس کا زہر ان میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے یہ تجربتاً بعض ایسے مریضوں پر جن کے جسم میں جان نہیں تھی ان کو استعمال کرا کے دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اور ایک موقع پر انفلوئنزا کے بعد میں نے خود کھا کے دیکھی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو دیکھتے دیکھتے جسم میں دوبارہ جان آ گئی اور اسپرنگینس ہوتی ہے نا جو مسلز میں، وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو انفلوئنزینم خود انفلوئنزا کے بد اثرات کا اینٹی ڈوٹ بن جاتی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ایک قسم کا اینٹی ڈوٹ ہے مگر خود اپنے بد اثرات کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی کی بجائے کیا کہتے ہیں، آئسوپیتھی۔ آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس دوا یا زہر نے کوئی چیز پیدا کی ہے اسی دوا یا زہر کی بہت اونچی طاقت دے کر اس مرض کا مقابلہ کیا جائے، اس کا نام ہے آئسوپیتھی۔ اگر مرض جسم پر قابض ہو جائے تو پھر آئسوپیتھی کام نہیں دیتی الا ماشاء اللہ، لیکن اگر پہلے دی جائے تو وہ ویکسینیشن کا کام دے جاتی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھی میں جو آئسوپیتھی کا استعمال ہے وہ ویکسینیشن کے طور پر ہے، مرض کے علاج کے طور پر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بھی جب انفلوئنزا پھیلا ہو تو انفلوئنزینم دیتے ہیں تاکہ چند دن پہلے وہ دی جائے تو اس دور میں انفلوئنزا سے یا تو انسان بیماری نہیں ہوگا یا ہوگا تو نسبتاً کم ہوگا۔ یہ ہے عمومی اصول۔ لیکن انفلوئنزینم کے استعمال میں نے دیکھا ہے کہ بخار انفلوئنزا کے دوران بھی بہت کام کرتی ہے اور نزلے کے دوران بھی نمایاں کام کرتی ہے، اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی جو عضلاتی کمزوریاں ہیں ان پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ باقی علامتوں میں کوئی نمایاں طور پر مجھے دکھائی نہیں دیا، مثلا کھانسی میں کام نہیں اتنی آئے گی، اس کے لیے دوسری دوائیں ہیں جو ملتی جلتی آپ کو پہچاننی پڑیں گی، لیکن جو بے جان ہو جاتا ہے مریض، بستر پہ لگ جاتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ میں نے کمزور طاقت والے مریضوں کو دے کر دیکھی ہے، فائدہ دیتی ہے اللہ کے فضل سے، جن کے اندر بخار وغیرہ کچھ بھی نہ ہو مگر خصوصاً ٹانگوں میں یا ہاتھوں میں مسلز میں کمزوری ہو، انسان بے جان محسوس کرے، تو یہ کھا کے دیکھیں، اس کا فرق پڑتا ہے۔ اونچی طاقت میں دیتے ہیں یا میں تو 200 میں دیتا ہوں، 200 سے کم 900 یا 900